ایک دفعہ آپ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو دو چیزیں اپنے گھر کے اندر دیکھی، فاطمہ کے گھر میں دیکھی۔ ایک دیکھا کہ آپ نے ایک پردہ لٹکایا ہوا ہے، ریشمی پردہ دروازے کے اوپر آپ ہی کے استقبال کے لیے، اور ایک آپ نے چاندی کا کنگن پہنایا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر۔ رسول اللہ گھر کے اندر تشریف لائے اور یہ دونوں چیزیں دیکھی تو خاموشی سے پلٹ کر واپس تشریف لے گئی۔ فاطمہ الزہرا سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریشمی پردہ پسند نہیں آیا اور شاید حسن کی کلائی کے اندر پڑا ہوا یہ کنگن پسند نہیں آیا۔ فوراً دونوں چیزیں اتاری اور رسول اللہ کی خدمت میں بھیجی کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رستے میں صدقہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نہیں چاہتا کہ ایسی چیزیں تیرے گھر کے اندر آئیں جو روز قیامت کسی آگ کا سبب بنے، کسی بھی اعتبار سے۔ حالانکہ کیا ایک گھر کے اندر لٹکا ہوا پردہ اور سونے کا کنگن آج کی قیمت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کیا چیزیں، دنیا سے دور رکھا اپنی اولاد کو اور آخرت کی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ آخرت ان کے سامنے ایسی رہے کہ جن لوگوں کی ان کی آغوش میں جن لوگوں نے پلنا تھا، جن کی تربیت ہونی تھی، ان کے لیے ایسی ہی ماں چاہیے تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھرانہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا تھا، تو اس کے لیے ایسے ہی اخلاق چاہیے تھے، ایسے ہی کردار چاہیے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو گویا جیسے چن لیا ہو کسی کے لیے۔ ایک چیز اور مورخین نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آپ سے کہا، اس نے فریاد کی کہ کہا یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ اپنے قبیلے کا نام لیا کہ میرے گھر کے اندر مجھ سے زیادہ میرے قبیلے کے اندر غریب کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کو کچھ عطا کرے، جو اس کو کچھ دے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہتے ہیں اس کا سر بھی ننگا تھا اور جسم پہ کپڑے بھی ناکافی تھے۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے اپنی چادر اس کے اوپر اس کو دے دی۔ کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے اس کے سر کے اوپر اپنا عمامہ رکھ دیا۔ آپ نے کہا اس کے سر کو کون ڈھانکے گا؟ ان کا سر ڈھانک دیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اب اس کو کھلائے گا کون؟ تو سلمان فارسی نے کہا، ان کا اپنا بھی کوئی گھر نہیں تھا، سلمان فارسی کا مسجد میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں صحابہ کے گھروں کے اوپر لے جاتا ہوں اس کو، جس کے گھر میں کچھ کھانا ہوا وہ اس کو کھلا دیں گے۔ تو کہتے ہیں مختلف گھروں سے ہوتے ہوئے اس دن قدرت اتفاق کی بات تھی، عسرت کا زمانہ تھا کہ جن گھروں سے وہ گھومے کسی گھر کے اندر بھی کچھ نہیں تھا۔ تو جب وہ آئے تو فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے اور فاطمہ سے کہا کہ آپ کے ابا نے اس کو بھیجا ہے کہ اگر اس کو کچھ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو اس کو کھلا دیں۔ تو فاطمہ نے فرمایا کہ آج تیسرا دن ہے، ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے اور میں ابھی حسن اور حسین کو بھوکا سلایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ فاطمہ نے کہا کہ یہ میری چادر ہے، یہ لے جاؤ اور اس کو بیچ کر اس کے کھانے کا بندوبست کرو، ابا کا مہمان ہے۔ تو وہ لے کر گئے اور اس سے جو دانے ملے، بعض تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ فاطمہ نے کسی یہودی کا پتہ بھی بتایا کہ اس کو جا کر دو، اس سے کہو کہ یا تو گروی رکھ کر کچھ دانے دے دے یا خرید کر کچھ دانے دے دے۔ تو اس نے کچھ دانے دیے تو وہ لے کر سلمان فارسی آئے کہ چونکہ آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے تو کچھ اپنے گھر میں رکھ لیں، کچھ اس کو دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم جب کوئی چیز اللہ کے لیے نکال دیں تو پھر اس میں سے اپنے گھر کا حصہ نہیں رکھا کرتے، اور یہ کہہ کر وہ سارا کا سارا اسی مسکین کے حوالے کیا۔